بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ رحمت اور برکت کا نزول رہتا ہے۔ جو نماز پڑھ کر بھی سکون نہ پائے اسے چاہیے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ خشوع و خضوع ہی اصل سکون دیتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے اور رکوع طویل کرنے سے دل کے بوجھ اور درد سے نجات ملتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، انسان کی عزت اور وقار سچائی سے قائم رہتی ہے اور جھوٹ اسے ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں گرا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے وہ کبھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا، کیونکہ دوسروں کی خامیاں دیکھنے والا ہمیشہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیتا ہے۔ وقت کو کبھی معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیتی ہے۔ خوبصورتی تو ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی کشش ایک دن ڈھل جاتی ہے، مگر سیرت نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی بدلتی ہے۔ اچھا وقت ہو اور برا وقت، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن بکھر جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا کہ خوشیاں سب کے پاس ہیں، لیکن ایک کی خوشی دوسرے کا دکھ بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اسی سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا سبب بنے۔ یاد رکھو، عبادت کا ثبوت صرف ظاہری الفاظ سے نہیں بلکہ انسان کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں۔ غلطی کرنے والے معافی کے حقدار ہوتے ہیں، مگر چالاکی کرنے والے کبھی معاف نہیں کیے جاتے۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی انسان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ خیال یار انسان کو محفوظ رکھتا ہے، جبکہ خیال غیر اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہو تو آخرکار جاہل ہی جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ دلیل سے نہیں بلکہ ضد سے لڑتا ہے۔ ہر شخص ایک سایہ ہے اور ہر ذات کے اندر اپنی ایک کہانی ہے۔ تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف لوگ۔ اپنی وہ خامی تلاش کرو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اکثر ناکامی کی جڑ ہمارے اپنے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے اور مزاج کو بد اخلاقی میں نہ بدلنے دو۔ ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو مگر اپنے وقار کو مجروح نہ ہونے دو۔ یہ تمہارا نفس ہے، اگر تم نے اسے خیر میں مصروف نہ کیا تو یہ تمہیں برائی میں مصروف کر دے گا۔ دنیا کے سامنے چیخنے اور شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرو، کیونکہ حقیقی سکون وہی دیتا ہے۔ وہی شخص کامیاب ہے جو دنیا کے حالات سے نکل کر اللہ کی قربت کو تلاش کرے اور اللہ کے مقربین کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان دعاؤں پر یقین کھو دیتا ہے۔ اگر کسی کے کردار کو پرکھنا ہو تو دیکھو وہ کس بات پر ہنستا ہے، کیونکہ ہنسی انسان کے دل کے حال کو ظاہر کر دیتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے چاہے تم بے وقوف کہلاؤ، مگر یہی اصل دانائی ہے۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ ہر آسان کام پہلے مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرم سلوک کرے، جہاں ہر بات درگزر کرنا صرف ایک ہی شخص کے حصے میں آتا رہے، وہاں رشتے کچے دھاگے کی طرح کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا، کیا شراب کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، شراب تو خود ایک بیماری ہے، یہ شفا کیسے دے سکتی ہے؟ جس طرح بڑے ہو کر یہ سمجھ آتا ہے کہ والدین ہمیشہ سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ قرآن ہمیشہ سچ کہتا تھا۔ یہاں کوئی کسی کا حقیقی دوست نہیں ہوتا سوائے اپنے آپ کے۔ بس ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیے، آپ کا خلوص اور محبت اب ہی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ رحمت اور برکت کا نزول رہتا ہے۔ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا۔ غصہ وہ آگ ہے جو انسان کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ دنیا دراصل خسارے کا بازار ہے۔ یہاں ہر چیز عارضی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک کل بتاؤں گا اور دوسری پرسوں کروں گا۔ یہ دونوں انسان کو ناکامی کے اندھیروں میں لے جاتی ہے۔ خواہش اگر بے لگام ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور کوشش اگر ادھوری چھوڑ دی جائے تو منزل کبھی نہیں ملتی۔ جو چیز آسانی سے مل جائے وہ دھوکہ ہوتی ہے، جو مشکل سے ملے وہ عزت ہوتی ہے، جو دل سے ملے وہ پیار ہوتا ہے، اور جو نصیب سے ملے وہ دوست ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جان پہچان اور راہیں آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہی وقت ہمیں یہ بھی دیکھا دیتا ہے کہ جن پر ایمان تھا وہ بھی یاد اپنی چھین لیتے ہیں۔ انسان کا کوئی آئینہ اسے اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو اس کی حقیقت دیکھا دیتی ہے۔ جس کے پاس خواب نہیں ہوتا اس کے پاس مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ صبر آ جانے کے بعد سب سے پسندیدہ شخص بھی محض 2 کا لگنے لگتا ہے۔ محبت کرنی ہے تو ایسی کرو کہ وہ شخص تمہیں ٹھکرا دے، تب بھی تمہارے دل میں اس کے لیے خلوص باقی رہے۔ بے مقصد اور بلاوجہ کے تنازعات سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر رکھے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ اگر کسی سے ہو جائے تو اسے ثابت کرنے کے لیے الفاظ اور دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کا نیک عمل ہے۔ لوگ ہمیں خوشیاں نہیں بلکہ سبق دیتے ہیں، کیونکہ مطلب کے لیے ملنے والے لوگ تعلق کا مطلب کبھی نہیں جانتے۔ زندگی میں اپنا بن کر تو سب دکھاتے ہیں، مگر حقیقت میں کون اپنا ہے یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ دکھ کی گھڑی میں سکون صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو خاموش رہ کر اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے۔ اصل بہادری یہ نہیں کہ انسان کبھی ٹوٹے ہی نہیں، بلکہ اصل بہادری یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی دوسروں کے سامنے مسکرا سکے۔ مشکل وقت ہمیشہ یہ پرکھتا ہے کہ انسان اندر سے کتنا مضبوط ہے۔ جو لوگ آنسوؤں کو روک لیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے نہیں روتے۔ آزمائش کبھی کمزور کرنے نہیں آتی، بلکہ انسان کو نیا جنم دیتی ہے۔ اسے وہ طاقت دیتی ہے جو عام حالات میں کبھی نہیں ملتی۔ جو اپنی تکلیف چھپا لیتا ہے وہی دوسروں کے زخموں کا مرہم بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اندھیری رات کے بعد روشنی کا اصل لطف وہی جانتا ہے جس نے اندھیروں میں آنکھ کھولی ہو۔ وہ دل جو بکھرنے کے بعد بھی جگمگاتا رہے وہی اصل چراغ ہے۔ ہر دکھ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ایک حساس اور بیدار دل چاہیے۔ آزمائش انسان کو وہ سبق دیتی ہے جو کوئی بڑی سے بڑی کتاب بھی نہیں سکھا سکتی۔ برداشت کرنے والے کو ہمیشہ دوسروں کی سمجھ سے بڑھ کر طاقت ملتی ہے۔ دل کا سکون ہمیشہ بھاگنے سے نہیں بلکہ رکنے اور سہنے سے ملتا ہے۔ جو انتظار جھیل لیتا ہے وہ ہمیشہ بہترین انعام پاتا ہے۔ ہر مشکل لمحہ دراصل ایک سبق ہے جو ہمیں ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہنا ہی اصل کمال ہے۔ وہ دل جو ہر زخم سہ جائے اور پھر بھی اپنی روشنی نہ کھوئے، وہی دل اصل ہیرا ہوتا ہے۔ دکھوں کی دھوپ کے بعد زندگی کے بادل برستے ہی ہیں، اور انہی کے بعد راحت اور سکون کی بارش نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ رونا چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے رازدار بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں صبر اور راز اور کہانیاں ایک ساتھ چھپی ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر قریبی لگتے ہیں لیکن اندر سے ہمیشہ آپ کی عزت گھٹانے اور آپ کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان سے دوری نہ صرف آپ کے سکون کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کی عزت اور خود داری کے تحفظ کے لیے بھی اہم ہے۔ ایسے 5 قسم کے رشتے دار یہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ رشتے دار جو ہمیشہ آپ کی غلطیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محفل میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کی کمزوری اور کوتاہی کو نمایاں کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے آپ کو کمتر دکھا سکیں۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا بلکہ آپ کی عزت کو مجروح کرنا اور اپنی برتری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی آپ کی صلاحیت اور اچھائی کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمیشہ تنقید اور تان و تشنی کے ذریعے آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔
نمبر 2، وہ رشتے دار جو آپ کی خوشی اور کامیابی برداشت نہیں کر پاتے۔ جب آپ کے گھر خوشی کا موقع ہو اور آپ زندگی میں ترقی کریں تو یہ لوگ مبارکباد دینے کی بجائے دل میں حسد رکھتے ہیں اور زبان سے تانے دیتے ہیں۔ ان کی فطرت یہ ہے کہ آپ کے ہر اچھے لمحے کو کڑوا کر دیں اور آپ کی کامیابی کو معمولی ظاہر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کے لیے دعاگو نہیں ہوتے، بلکہ دل ہی دل میں آپ کی ناکامی کی خواہش رکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ رشتے دار جو صرف مطلب کے وقت قریب آتے ہیں۔ ایسے لوگ عام دنوں میں آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جب انہیں اپنی ضرورت ہو تو سب سے پہلے آپ ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انسان نہیں بلکہ اپنے فائدے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے تعلقات میں عزت اور خلوص باقی نہیں رہتا، صرف خود غرضی رہ جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ رشتے دار جو بار بار آپ کی پرانی غلطیوں کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ لوگ وقت گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی کمزوریوں اور ناکامیوں کو دل سے نہیں نکالتے۔ وہ ہر موقع پر پرانے زخموں کو ہرا کرتے ہیں اور آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کبھی اچھے نہیں تھے۔ ایسے الفاظ انسان کی ہمت توڑ دیتے ہیں اور شخصیت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ جو لوگ ماضی کے پردے میں لپٹے رہتے ہیں وہ کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ نمبر 5، وہ رشتے دار جو ہر وقت آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کے لباس اور گھر، بچوں اور عادات تک پر طنز کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے آپ کی عزت قربان کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف توہین آمیز ہوتا ہے بلکہ انسان کے دل میں مستقل کڑواہٹ پیدا کرتا ہے۔ مذاق کے پردے میں دی جانے والی یہ گہری چوٹیں بعض اوقات انسان کی خود اعتمادی کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو رشتے دار ہر محفل میں آپ کی کمزوریوں کو اجاگر کریں اور دوسروں کے سامنے آپ کی عزت گھٹانے میں خوشی محسوس کریں، وہ اصل میں آپ کے خیر خواہ نہیں بلکہ آپ کی عزت کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے دور رہنا ہی آپ کی عزت کا تحفظ ہے۔ جو رشتے دار آپ کی کامیابی اور خوشی کو برداشت نہ کر سکیں اور آپ کی ترقی کو اپنی شکست سمجھیں، وہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے غم میں شریک ہو۔ جو رشتے دار صرف اپنے مطلب کے وقت آپ کے قریب آئیں اور باقی وقت آپ کو نظر انداز کر دیں، ان کا قرب دراصل آپ کی خودداری کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اصل رشتہ وہی ہے جو بغیر غرض کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو رشتے دار بار بار آپ کے ماضی کی غلطیوں کو دہراتے رہیں اور پرانی ناکامیوں کو یاد دلا کر آپ کے حال کو کڑوا بنا دیں، وہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماضی کی پردہ پوشی کریں اور حال کو سنوارنے میں مدد دیں۔ جو رشتے دار ہر موقع پر آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر اور آپ کی شخصیت کو طنز کا نشانہ بنائیں، وہ دراصل آپ کے اعتماد کو توڑنے والے ہیں۔ ان سے فاصلہ رکھنا صرف اختیار نہیں بلکہ آپ کی عزت اور خودداری کی حفاظت ہے۔ انسان کی اصل عزت ان رشتوں میں محفوظ رہتی ہے جو آپ کو گرنے نہیں دیتے بلکہ ہر حال میں سہارا بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہی رشتے قیمتی ہیں جو آپ کو مضبوط کریں، نہ کہ وہ جو آپ کو ہر وقت کمزور بنانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں ایسے رشتوں سے محفوظ فرما جو ہماری عزت کو پامال کرتے ہیں اور ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے قریب کر دے جو ہمارے دکھ کو سمجھیں، ہماری خوشی میں شریک ہوں اور ہمارے وجود کی قدر کریں۔ اے رب کریم، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم پہچان سکیں کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے رحمت ہے اور کون سا آزمائش، اور ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم ان رشتوں سے دور رہ سکیں جو ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان رشتوں کو سنبھال سکیں جو ہمیں سنبھالتے ہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔